السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے۔ آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا ہماری قوم کی منافقت کی ایک اور اعلیٰ مثال، مگر سب سے پہلے میں اپنی اس بہن عائشہ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جس ترقی کی خواہش کے لیے آپ نے جن سہارے کا استعمال کیا وہ مرد حضرات تھے۔ میں معافی مانگتا ہوں پوری قوم کی طرف سے۔ یہ جو آج کل ٹویٹر پہ یا پورے میڈیا پر کئی عرصے سے بلکہ ایک طوفان بدتمیزی مچا ہوا کہ #all men #not all men #feminism #justice for فلاں 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 فلاں، یہ سیدھا ہمارے پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کا باعث ہے۔ ہم لوگ اس بات کو ایزی لے رہے ہیں، مگر پوری دنیا اس پر ہنستی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کس قسم کے 21ویں صدی کے اندر مسائل ہیں۔ یہاں پر قصوروار دونوں ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی۔ میں یورپ سے ہو کے آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں پہ ماحول کیا ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی بات یہ کہ چاہے نشے میں دھت انسان ہو یا اگلے انسان نے اپنے جسم پر کپڑے کا ایک پیس بھی نہ پہنا ہو، وہ لوگ اپنے اپنے اعمال کے جواب دیں ہیں۔ کوئی دوسرا بندہ آ کر ان پہ کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اب جس منافقت کی میں بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کا تعلق اسی قوم سے ہے جس نے اس بندے کو زیرو سے ہیرو بنا دیا، جس نے آپ کو آ کر ویڈیو پروف دیا کہ جائیدادیں بیچ کر آپ کو کیا انعام ملتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آنے والے تمام اس کی ویڈیوز میں کوئی ایک ایسی ویڈیو نہیں تھی جس کے اندر گالم گلوچ نہ ہوئی ہو، جس کے اندر ماں بہن کی گالیاں نہ دی ہوں، جس کے اندر فحاشی والی باتیں نہ کی ہوں۔ ہم لوگوں نے پروموٹ کیا، ہم لوگوں نے سپورٹ کیا۔ کیا صرف مردوں نے کیا؟ نہیں، دونوں نے کیا۔ اچھا، ہم لوگوں نے اس سے ایک کنٹینٹ کریٹر کو بھی پروموٹ کیا، لاکھوں ویورز، لاکھوں سبسکرائبر دلوا دیے اس بندے کو جس کی بات کی شروعات اور اختتام گالیوں سے ہو رہا ہے، گندی گالیوں سے ہو رہا ہے، گندی باتیں کر رہا ہے۔ ہم لوگ اس کو بڑے شوق سے سنتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں کا نام منشن کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جانی یہاں پہ اٹینشن کے لیے منشن والا چکر ہے ہی نہیں، بلکہ یہ سمجھنے کی ہمیں اجتماعی طور پر ضرورت ہے کہ پاکستان کی قوم کس جانب جا رہی ہے۔ یہ جو نام نہاد اسلامک اسکالر آ کے ہر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر جو فضول حرکت کرتا ہے، کون ہے اس کو دیکھنے والا؟ کون ہے اس کی ریٹنگ اوپر کرنے والا؟ اس کے چینل کی، اس کے کنٹینٹ کی کون کر رہا ہے پروموشن؟ ہم لوگ کر رہے ہیں۔ یہی تو ہے سب سے بڑی منافقت کہ ہمیں عادت ہے دوسرے کے گریبان کے اندر منہ ڈال کے بولنے کی کہ بھائی یا بہن تم ہو غلطی پر، تم نے کیا ہے گناہ، میں نے تو نہیں کیا۔ یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ، یہ ہے سب سے بڑی فساد کی جڑ۔ یہ ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانکنا ہے کہ ہم کتنے اچھے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ تمام مجرموں کو پبلکلی سزا دینی چاہیے، چاہے ان کو نامرد کر کے ہو، چاہے ان کا سر قلم کر کے ہو، ان کو پھانسی دی جائے یا کوئی اور سزا، پر پبلکلی ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کے لیے عبرت کا نشان وہ تمام مجرم بن جائیں، تاکہ ہمارے اندر پھر ہم ایک شعور جاگ جائے کہ کہاں پر کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے۔ ہم مسلمان کہلانے کے لائق نہیں۔ ہم میڈیا پر آ کر تو فحاشی والی چیزیں کریں، ہم میڈیا پر آ کر نیٹ فلکس پہ آ کے ابھی بھی ٹاپ ٹرینڈنگ میں دیکھیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ ایسا ضرور نظر آئے گا کہ پاکستان کے اندر کیا ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے، حالانکہ ابھی تک پاکستان کے اندر نیٹ فلکس نہیں آیا۔ وہ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم کس قسم کا کنٹینٹ دیکھتے ہیں، مجھ سمیت۔ اب ضرورت یہاں پر ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے ایجوکیشن سسٹم کو ریفارم کرنے کی۔ میری تمام اعلیٰ اداروں سے درخواست ہے، پوری قوم کی طرف سے درخواست ہے کہ خدا را ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اسلامی تعلیمات لائی جائیں، سکھایا جائے، بچے کو سکھایا جائے، بچیوں کو سکھایا جائے کہ کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، ہائیجین کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنی پاکیزگی کا، طہارت کا کیسے خیال رکھنا ہے، تاکہ ہم لوگ بیماریوں سے بچ بھی سکیں، وہ تمام بیماریوں سے بچ سکیں جو ہماری موت کا باعث بنتی ہے یا پوری زندگی ہم اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ یہ ضرورت ہے۔ اب اس کو مغربی ممالک نے سیکس ایجوکیشن کا نام دے دیا، لیکن اگر میں سیکس ایجوکیشن کا لفظ بھی استعمال کروں گا یہاں پر تو بڑے فتنے فساد مچیں گے، مجھے اپنے ہی ٹوکیں گے کہ بھئی تم کیسا لفظ استعمال کر رہے ہو پبلکلی آ کے۔
یہ ایجوکیشن صرف یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ پروسیس کیا ہے، پروسیس ہمیں سب کو پتہ ہے، مگر یہ ایجوکیشن ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ یہ جو فرسٹریشن ہے نا، یہ جو ڈیزائرز ہیں ہماری غلط فحاشی والی ڈیزائرز ہیں، جو ہوس ہے، یہ ہمارے اندر سے نکلے، ہم جان سکیں کہ یہ کوئی جن بھوا چیزیں نہیں ہیں جن کو ہم لوگوں نے پتہ نہیں کیا بنا لیا ہے۔ یہ فرسٹریشن ہی تو نکالتے ہیں لوگ، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے عورت ہو۔ اچھا، بدنامی یہاں پہ صرف ایک جنڈر کی ہو رہی ہے، لیکن دونوں کے دونوں میل فیمیل دونوں ہی قصوروار ہیں۔ ہاں، کچھ واقعات کے اندر سراسر دوشی ایک مرد ہی ہے۔ میری تمام قوم سے ایک درخواست ہے کہ خدارا قرآن پاک کو کھولیں، حدیثوں کو پڑھیں۔ اسلام اندھا دھند اعتماد کرنے والا مذہب نہیں ہے، بلکہ اس کے ایک ایک حرف کے پیچھے ایک فیکٹ ہے، ایک ریزن ہے۔ ان ریزنز کو پڑھیں، سمجھیں، جانیں، آپ کے اندر سے تمام قسم کی غلط فرسٹریشن خود بخود نکلتی جائے گی۔ عمل کر دیکھیں۔ اور نہ صرف یہ، بلکہ میری تمام قوم سے درخواست ہے کہ ان کریٹرز کے کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا چھوڑیں جو فحاشی، جو گالم گلوچ، جو ہماری یوتھ کو خراب کر رہا ہے۔ خدارا اپنی پریورٹیز کو سیٹ کریں اور اس منافقت سے بچیں، ورنہ ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا، اور ہم دے بھی رہے ہیں۔ اس کنٹینٹ کو پروموٹ کریں جو آپ کے اندر دینی اور دنیاوی دونوں طور پہ ایک شعور بیدار کرے، عقل بوجھ، غلط اور برے کے اندر فرق پیدا کرے، ورنہ یہ سب تو ہوتا رہے گا بھائی۔ کبھی ایک جنڈر دوسرے کو بلیم کر رہا ہے، کبھی دوسرا جنڈر پہلے کو بلیم کر رہا ہے، یہ فتنے فساد تو مچتے ہی رہیں گے۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ فیصلہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ سوچئے، سمجھیے اور اپنائیں۔